الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ بہت اہم دو سوال آئے ہیں قرآن پاک سے متعلق۔ تو ایک تو بھائی نے یہ سوال پوچھا کسی نے ہمارے ساتھیوں میں سے کہ میں نے چونکہ ذکر کیا قرآن کے اٹھائے جانے کا اور وہ حالانکہ قسم تو صرف اللہ کی اٹھانی چاہیے، قرآن کا کیوں میں نے ذکر کیا کہ یہ عدالتوں میں قسموں میں جگہ جگہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور ایک اور سوال یہ آیا کہ کچھ لوگ جھوٹا بھی قرآن اٹھا جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہے، وہ کیا مطلب ان کو ایسا کرنے پر نہ تو ندامت محسوس ہوتی تو کیا کریں؟ تو یہ دو بہت اہم سوال ہیں جن کو میں مناسب سمجھا کہ کمبائن کر دیا جائے، ایک اکٹھا کر کے جواب دیں، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، جب میں اپنی ریکارڈنگ میں کسی چیز کا ذکر کرتا ہوں نا کہ یا کیا میں نے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کبھی بھی آئندہ بھی کروں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں یا ایسا کرنا چاہیے یا ایسا کرنا غلط ہے یا صحیح ہے۔ میں اس بحث میں بعض دفعہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ اصل دیکھیں، بات کو آپ مقصد کو دیکھا کریں کہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی کتاب کو لوگوں نے کن کن مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر اصل مقصد جو اس کا وعظ تھا، جو اس کی نصیحت تھی، اس کا پیغام تھا، اس کو ہم نے مطلب سوچا ہی نہیں، نہ اس پہ غور کیا، نہ اس کو سمجھا، نہ یہ احساس آیا، ریئلائزیشن ہی نہیں ہوئی، دل میں بھی نہیں کرتے خیال کہ ہم نے یہ سارا کچھ تو کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں الحمدللہ، مگر ہم اصل کام نہیں کرتے جو کرنے کا ہے اس قرآن کے لیے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک معاملہ ہے قرآن پاک کو قسم میں اٹھانے کا، اس کا ذکر جو ہے نا، سب سے بڑی اس وقت اس دنیا میں جس اتھارٹی کو سب سے زیادہ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، وہ ہے پرماننٹ فتویٰ کمیٹی، یہ اس کی حرمین شریفین سے جو جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، علماء حجاز جو ہیں۔ تو علماء حجاز جو ہیں نا، انہوں نے قرآن کی قسم کو جائز قرار دیا، کیونکہ وہ اللہ کی ہی قسم ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی نا۔ جیسے ہمیں آثار میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ایک اور صحابی ہیں، ان کے واقعات میں آتا ہے کہ جب ان کو شہادت ملنے لگی تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، ہم کامیاب ہو گئے، مجھے اللہ نے کامیابی دے دی۔ تو اب وہ کعبے کی قسم اٹھائی جا رہی، مگر ریفرنس کیا ہے؟ اللہ کا۔ اسی طرح جو بندہ قرآن کو اللہ کا کلام مان کے اٹھاتا ہے نا، یہ تو بہت بڑی اور زبردست قسم ہو جاتی ہے۔ بلکہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ان ملکوں میں تو جہاں جہاں لوگ بائبل پہ قسم اٹھاتے ہیں نا، جو حلف اٹھاتے ہیں، حلف برداری ہوتی ہے نا، اوتھ سیریمنی، وہاں پر بہت سارے مسلمان، ہمارے کانگریس مین کیتھ ایلسن بڑا مشہور ہے یو ایس میں، اس نے قرآن پہ حلف اٹھایا نا، تو یہ اللہ کی قسم ہی ہے۔ اب اس لیے اس وقت جو اس دنیا کا معروف ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کلمہ گو قرآن ہاتھ میں اٹھا کے قسم کھائے گا تو وہ بہت بڑی قسم ہے، اس میں اللہ کی تمام صفتیں جس کا ذکر ہے، اللہ کے احکام ہے، اللہ کی ہر بات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قسم کبیر ہے یہ تو اس میں اب سوچیں آپ اس بارے میں جو ہمارا آخری سوال، دوسرا سوال تھا کہ جو لوگ جھوٹا قرآن اٹھا جاتے ہیں اور ندامت بھی محسوس نہیں کرتے، ان کو تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کے لیے نا میں ایک چھوٹا سا قصہ بتا دیتا ہوں مختصر ترین انداز میں، اور وہ سوچ لیں کہ ان کے ساتھ وہ پھر کیا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس میں کسی نے قرآن پاک کو اٹھانے کی بجائے نا صرف نام لے کے اشارتاً اتنا کہہ دیا کہ اس عظیم کتاب کی، اللہ کی کتاب کی میں قسم اٹھا رہی ہوں یا اٹھا رہا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اتنی بڑی قسم اٹھا لی۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دنیا میں ہی اتنی زبردست تکلیفوں سے وہ گزری، اتنا اللہ کی سخت پکڑ ہو گئی، حالانکہ انہوں نے قرآن اٹھایا نہیں تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں قرآن چونکہ ہاتھ میں نہیں پکڑ رہی یا پکڑ رہا تو شاید اس میں میری قسم جو ہے نا وہ چکر دے دیا میں نے، یعنی کہ دھوکہ دے دیا۔ اب دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے، چاہے آپ قرآن ہاتھ میں پکڑیں یا نہ پکڑیں، آپ نے اللہ کی کتاب کا ریفرنس دے دیا، یہ اللہ کا ہی ریفرنس ہے، اور کس کی یہ بات ہو رہی؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے قرآن۔ ان کے ساتھ ایسی خدا اللہ نہ کرے ایسا زوال آیا ان کے اوپر کہ توبہ توبہ، لوگ دنیا نے کانوں کو ہاتھ لگائی۔ یہ میں نے اشارتاً بات کر دی ہے، اب میں امید کرتا ہوں صاحب
اس میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ ایسا کر چکا ہے، قرآن کسی نے اٹھا لیا جھوٹا یا اللہ کی قسم جھوٹی اٹھا لی، بات ایک ہی ہے، اس بندے سے اس بندی سے سب سے بڑی میری درخواست ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں، فوراً جس معاملے میں قسم اٹھائی تھی اس معاملے کو بھی وہ کریں، رجوع کریں، اس میں جا کے واپس اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز ہے، اس میں آپ کو 3 دن روزہ رکھیں، مسلسل 3 روزے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا غلام آزاد کریں۔ یہ بالکل اللہ کی کتاب کا ہی فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم ایسی کوئی بھی جھوٹی قسم اٹھائیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے بچائے۔ واللہ اعلم۔